یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مستقبل بنانے والے ہیں، یہ ہماری آخرت بنانے والے ہیں اور ہمیں آخرت کی تیاری کروانے والے شخص ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو مسجد میں قرآن مجید پڑھانے والے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو دین کا علم سکھانے والے شخص ہیں۔ تو ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم تمام گاہکوں کو چھوڑ کر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج جو کہانی، جو قصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، میری گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی بھی ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم اکثر لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اکثر اس بات میں غفلت برتتے ہیں اور ہماری ان غفلتوں کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا آپ یہ ویڈیو بھی غور سے دیکھیں اور اس ویڈیو کا مقصد دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ کہانی ہمارے ایک بھائی کی تحریر سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قصائی کی دکان کے باہر موجود تھا اور قصائی کی دکان پر کافی سارا رش تھا۔ میں گوشت لینے آیا تھا لیکن رش کی وجہ سے میں باہر ہی ٹھہرا رہا۔ ہر کوئی گوشت لینے ہی کھڑا تھا اور کسی کو 1 کلو گوشت چاہیے تھا، کسی کو 2 کلو گوشت چاہیے تھا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم۔ کوئی کس طرح سے گوشت مانگ رہا تھا کہ مجھے اس طرح کی بوٹیاں بنا کے دو، تو کوئی کس طرح کی فرمائش کر رہا تھا کہ مجھے ایسے گوشت کاٹ کے دے دو۔ قصائی سب کی بات باری باری سنتا جا رہا تھا۔ اچانک سے دکان کے اندر ایک نوجوان باریش اور امامے کے ساتھ سر پر پگڑی باندھی ہوئی دکان میں داخل ہوا۔ قصائی نے سارے گاہکوں کو چھوڑ کر اس نوجوان کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ جی جناب، آپ کیا لینا پسند کریں گے، کس طرح کا گوشت چاہیے آپ کو؟ اس نوجوان نے سیدھا سادہ جواب دیا کہ مجھے بس آدھا کلو گوشت دے دیجیے۔ قصائی نے ایک اچھے گوشت کے ٹکڑے سے گوشت کاٹا اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر تھیلی میں ڈال کر اس نوجوان کے حوالے کر دی۔ سارے لوگ قصائی کے ساتھ لڑ پڑے اور کہا کہ قصائی کو چربی چڑھی ہے، یہ اس کا کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہے، لہذا اس کو گاہکوں کی قدر نہیں۔ اتنے سارے گاہک لائن میں کھڑے ہیں اور وہ ایک نیا آنے والا گاہک جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے دیکھ کر رخصت کر دیتا ہے اور ہماری کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ دوست کہتا ہے کہ میں بھی باہر اسی بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب یہ دکان کا رش ختم ہو تو میں ان سے اس بارے میں پوچھوں۔ چنانچہ جب قصائی تمام گاہکوں کو نمٹا کر فارغ ہوا تو میں دکان کے اندر داخل ہوا۔ میں نے قصائی سے کہا کہ بھائی جان، میرے لیے بھی 2 کلو گوشت بنا دیں، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی جان، آپ نے ان صاحب کو بڑی توجہ دی اور بڑے مؤدبانہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے، لگتا ہے یہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں۔ قصائی مسکرا کر بولا کہ نہیں جی، یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مستقبل بنانے والے ہیں، یہ ہماری آخرت بنانے والے ہیں اور ہمیں آخرت کی تیاری کروانے والے شخص ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو مسجد میں قرآن مجید پڑھانے والے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو دین کا علم سکھانے والے شخص ہیں۔ تو ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم تمام گاہکوں کو چھوڑ کر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا مقام ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا مقام ہی سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہم ہر کام کو چھوڑ کر پہلے ان کے کام کرتے ہیں۔ میں ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اس بازار کے اندر دکاندار ہیں، تمام دکاندار ان کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے قصائی سے پوچھا کہ تم نے ان سے گوشت کے پیسے کیوں نہیں لیے؟ تو قصائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی جان، ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ مسجد کے امام کی تنخواہ ہی کیا ہوتی ہے؟ ہم ان کو جتنی تنخواہ دیتے ہیں اتنی تو ہمارے بچے جیب خرچ کے حساب سے پیسے لے جاتے ہیں۔ امام صاحب کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنے ہمارے بچے ایک مہینے میں جیب خرچ کے طور پر خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، اور باقی گھر کے معاملات تو الگ سے ہوتے ہیں۔ تو اس تھوڑی سی تنخواہ اور اس مختصر سی تنخواہ میں امام صاحب کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ضروریاتی زندگی بیچنے والے جتنے بھی دکاندار ہیں، ہم ان سے پیسے نہیں لیتے۔ یہ کریانے والا بھی نہیں لیتا، سبزی والا بھی نہیں لیتا، دودھ والا بھی نہیں لیتا، یہ نائی، وہ ٹیلر اور وہ سائیکل کی دکان والا، یہ جتنے بھی یہاں پر اس بازار میں اس مسجد کے ساتھ ملحقہ دکاندار ہیں، کوئی بھی اس امام سے کسی بھی چیز کے لیے رقم وصول نہیں کرتا۔ یہ ہم سب کا فرض ہی تو بنتا ہے، اور ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم ان سے ضروریات زندگی کی چیزوں کے پیسے نہ لیں، تو اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہی تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ میں نے قصائی سے کہا کہ میں بھی تنخواہ دار شخص ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ امام صاحب کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکوں، تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟
कसाई ने बड़े ही आसान से लफ्ज़ों में मुझे समझाया कि सामने साइकिल की दुकान है, कारी साहब ने वहाँ साइकिल मुरम्मत के लिए दी हुई है, तुम जाकर उस साइकिल की फ़ीस अदा कर दो, जो उस मिस्त्री की फ़ीस बनती है तुम चुपके से उसके हाथ पे उसके पैसे रख दो और उनसे कहो कि इमाम साहब से वो इस साइकिल की मुरम्मत के पैसे वसूल ना करें, ये उनकी मदद हो जाएगी। तो वो दोस्त कहते हैं कि आज एक कसाई ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया कि जो लोग इमामत की ड्यूटी पर मामूर होते हैं हमारी मस्जिदों में, हमें हमारा दीन सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं और कुरान का इल्म हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों की हम कदर नहीं करते। हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ी खामी है कि हम हमारे इमामों की कोई फिक्र नहीं करते, कोई कदर नहीं करते। इस महंगाई के आलम में भी हम इन इमामों को बहुत थोड़ी तनख्वाह देते हैं। इन तनख्वाहों में इनका किस तरह से गुजारा होता है ये रब ही बेहतर जानता है। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप भी दिल खोल कर मस्जिद के इमाम के साथ ताउन कर लिया करें। अगर आपकी कोई करियाने की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान है या फिर दूध की दुकान है या इस तरह मजीद ज़रूरियात ज़िंदगी में से किसी एक चीज़ की आपने दुकान खुली हुई है और आपके पास आपके मस्जिद के इमाम आते हैं, तो खुदारा उनसे उन चीज़ों के पैसे वसूल न करें, क्योंकि इमाम साहिबान की बड़ी ही कदर है। अगर एक बंदा मुसल्ले रसूल पे खड़े होकर आपकी मस्जिद में ड्यूटी दे रहा है, दीन की ड्यूटी दे रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ड्यूटी देकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान आपको सुनाता है, तो फिर इससे बढ़कर मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नहीं हो सकती। इस मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की खिदमत करना, उनका एहतराम बजा लाना और उनका हर तरह से ख्याल करना, लिहाज करना, यह हम में से हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये हम में से हर एक मुसलमान इनफरादी तौर पर अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि मुझ पर अपने इमाम साहब की जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। कोशिश करें कि आप इमाम साहब से खुद ही पूछ लिया करें कि इमाम साहब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर वो चीज़ आपकी दस्तरस में है और आप आसानी से अपने इमाम साहब को दे सकते हैं, उनकी वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लिया करें कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होगी। ये एक अलग बात है कि इमाम साहब हमारे ही मुआशरे में रहते हैं, हम में से ही एक होते हैं, खाते हैं पीते हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं होते, वो कोई गुनाहों से पाक इंसान नहीं होते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को हर बुराई से दूर रखें। वो इन चीज़ों से दूर रहने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे ऐसे कोई ख़ता, कोई गलती सरजद होती है, तो बजाय बहस मुबाहिसे के उनके साथ दरगुजर कर लिया करें कि ये भी इंसान है। जमात में या मस्जिद में ड्यूटी पर आने में कमी बेशी हो सकती है, देर हो सकती है, कोई ऊंच नीच हो सकती है, तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया करें कि ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। हमारे मुआशरे में जहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वहाँ अगर एक आध गलती इमाम साहब से भी हो जाए तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका ज़रूर नेमल बदल अता फरमाएगा। एक मरतबा फिर से मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मस्जिद के साथ ताउन करने वाले हैं, तो कोशिश करें कि इमाम साहब से पहले ही पूछ लें कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर है तो उनकी ज़रूरत वक़्त से पहले पूरी कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।